سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، آپ کو اپنے بارے میں علم پہنچانے کے لیے مختلف ویڈیو کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہمیں یقین ہے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہوں گے۔ ماں اور بچے کے بارے میں ہماری ویڈیوز کا سلسلہ ہے، تو ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ بعض خواتین میں جیسے ایسا ہوتا ہے کہ تھکاوٹ سی محسوس ہوتی ہے جب وہ ان کا حمل ٹھہر جاتا ہے تو وہ کچھ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ تھکاوٹ اور سستی حمل کے ابتدائی دنوں میں بہت عام سی علامتیں ہیں، یعنی آپ کو ابھی پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو حمل ٹھہر گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جب آپ کو اچانک سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ بہت آرام سے سارے کام کر لیتی تھیں اور پھر بھی چاقو چوبند رہتی تھیں، اب ایسا نہیں ہے۔ تو وہ تھکاوٹ ہے، سستی ہے، نیند آ رہی ہے، موقع بے موقع سو رہے ہیں۔ دیہاتی علاقوں میں جہاں طبی سہولتیں اور لیبارٹریز نہیں ہیں، وہاں پر جو بزرگ خواتین ہیں ان علامتوں کی مدد سے ہی حمل کی تصدیق کر لیتی ہیں۔ دراصل یہ قدرتی طریقہ ہے جس سے حاملہ خواتین کو زیادہ مشقت والے کاموں سے گریز کر کے آرام کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ یعنی دیکھیے کتنا اچھے طریقے سے قدرت نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ آرام کریں، کیونکہ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو نیند میں تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، نہ نیند سے آپ زبردستی جاگنے کی کوشش کریں گی۔ تو قدرت نے ایسا انتظام کیا ہے کہ آپ اگر جیسے حمل ہو جاتا ہے تو آپ خود بخود لیٹنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، آرام کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ ضروری ہے کہ آپ حاملہ ہو جانے کے بعد روزانہ کے معمولات میں غسل کے بعد، یعنی روزانہ غسل کرنا ہے، اگر سردی ہے تو ہلکے گرم پانی سے کریں، اگر گرمی ہے تو گنگنے پانی سے آپ یا ٹھنڈے پانی سے غسل کر کے فریش ہو سکتی ہیں۔ بالکل 1 گھنٹہ غسل کے بعد 1 گھنٹہ اور کھانا کھانے کے بعد 2 گھنٹے کم از کم آرام کریں۔ ہمارے یہاں کے دیہی معاشرے میں، جیسے ہمارے جیسے ملک جو ہیں، پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے اور جو اپنا سری لنکا وغیرہ اس طرح کے جو ممالک ہیں، تو اس میں دیہی معاشرے میں غلط رجحان پائے جاتے ہیں۔ گھر کے جو بزرگ خواتین ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ حمل کے بعد لاحق ہونے والی کمزوری، تھکن کی کیفیت اور نڈھال پن صرف اور صرف گھی سے لبریز غذاؤں کے استعمال ہی سے دور ہوں گے، لیکن غذا چاہے کتنی ہی مرغن اور مقوی کیوں نہ ہو، نیند کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ یعنی جس طرح سے آپ کو نیند میں آرام مل سکتا ہے، جس طرح آپ کے جسم کی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت نیند میں ہو سکتی ہے، اس طرح کسی بھی گھی سے بھرے ہوئے کھانے سے نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ فوراً تھک جانے کی کیفیت کا حل صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ حاملہ خاتون کو سونے دیا جائے، یعنی انہیں زبردستی نہ اٹھایا جائے۔ اگر وہ تھکن محسوس کریں، ان کو نیند آ رہی ہے تو ان کو سونے دیا جائے۔ مرغن غذاؤں کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان سے جسم کی چربی میں غیر ضروری اضافہ ہو جاتا ہے۔ جسم پر چڑھی غیر ضروری چربی زچگی کے بعد بھی تحلیل نہیں ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ موٹا ہونے کا مطلب طاقتور ہونا نہیں ہوتا ہے۔ موٹے لوگ عموماً استعداد کار کے حوالے سے کمزور ہوتے ہیں، یعنی وہ اتنا زیادہ کام نہیں کر سکتے۔ جسم پر اضافی چربی کئی اور پیچیدگیوں اور بیماریوں کو بھی جنم دیتی ہے، اس لیے غذا کے بارے میں احتیاط ضروری ہے۔ گھی اور مکھن سے تیار شدہ غذائیں جسم کو مطلوبہ وائٹامنز، معدنی اجزاء اور پروٹین مہیا نہیں کرتی ہیں، چنانچہ جسم کی استعداد کار یعنی کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھتی نہیں ہے، وہ اتنی کی اتنی رہتی ہے چاہے آپ کتنے بھی گھی اور مکھن سے تیار شدہ کھانے کھا لیں۔ حمل کے 18ویں ہفتے کے بعد
تھکن کا احساس بتدریج غائب ہو جاتا ہے. یعنی وہ آپ کو جو ابتدا میں تھکن ہو رہی تھی اور نیند سوار ہو رہی تھی اور سستی ہو رہی تھی وہ سب آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ کیفیت آخری مہینے میں پھر آ جاتی ہے، یعنی کہ 9ویں مہینے میں آپ کو پھر سے سستی، تھکن، نیند یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور یہ قدرت کا انتظام ہے، اس لیے کہ قدرت یہ چاہتی ہے کہ آپ اور آپ کا بچہ دونوں زیادہ سے زیادہ سکون پائیں. ماں بننے والی اور اس سے ماں بننے والی خاتون کو ضروری مرحلوں پر آرام کرنے پر مائل یا مجبور ہونا پڑتا ہے. یعنی مجبوراً آپ سوتی ہیں اس لیے آپ کو نیند آ رہی ہوتی ہے، مجبوراً آپ آرام کرتی ہیں اس لیے کہ آرام کی شدید ضرورت ہوتی ہے آپ کو. لیکن اگر تھکاوٹ کی وجہ غیر متوازن غذا ہے تو وہ آپ کی لیڈی ڈاکٹر نشاندہی کر دے گی کہ آپ میں خون کی کمی ہے یا آپ میں غذا کی کمی ہے. تو اسی طرح سے آپ کرنے کی کوشش کریے گا جس طرح آپ کوئی ڈاکٹر آپ کو بتائیں. اس کے بعد مریضہ خود یا اس کے گھر والوں کو اس معاملے میں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم غذا کے بارے میں آپ کو پھر بتائیں گے، اور اگر آپ کو معلومات کرنی ہے تو ہماری ہی ویب سائٹ پہ جا کے صحت.net پہ اور آپ غذا کے بارے میں پوری معلومات لے سکتے ہیں.